نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالیاں دے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ فرمایا کہ ہاں، جب کوئی شخص دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اور نتیجے میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے تو یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے اس شخص نے خود اپنے ہی ماں باپ کو گالی دی، کیونکہ وہ ماں باپ کو گالیاں دلوانے کا سبب بنا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک، قتل ناحق، یتیم کا مال ناجائز کھانے کو، سود کی آمدنی کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور بیت اللہ کی بے حرمتی کرنے کو بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے۔ اسی طرح اپنی ضرورت سے زائد پانی کو روک رکھنا، شراب پینا بھی، جادو کرنا، جادو سیکھنا اور سکھانا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی پر ایسے عیب لگائے جس سے اس کی آبرو ریزی ہو، یعنی بے عزتی ہو۔ اسی طرح بغیر کسی شرعی عذر کے 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یعنی نماز کو اس کے وقت پر ہی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا بھی اسی میں شامل ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وارث کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کا حصہ میراث کا کم کرنے کے لیے کوئی وصیت کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ خائب اور خاسر، یعنی ناکام و نامراد اور تباہ ہو گئے۔ 3 دفعہ آپ نے اس کلمے کو دہرایا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کون بدقسمت لوگ ہیں جو تباہ و برباد ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ شخص جو تکبر کے ساتھ پائجامہ یا تہبند یا کرتا ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہے، یعنی تکبر کرنے والے مراد ہیں۔ دوسرے وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر کے احسان جتاتا ہے، یعنی دوسروں کو پھر ستاتا ہے۔ تیسرے وہ آدمی جو بوڑھا ہونے کے باوجود بھی بدکاری میں مبتلا رہتا ہے، یعنی زنا ویسے بھی ایک بہت برا فعل ہے لیکن بوڑھے انسان کے لیے اور زیادہ بڑے درجے کی برائی ہے۔ اسی طرح چوتھے وہ آدمی جو بادشاہ یا افسر ہونے کے باوجود جھوٹ بولے۔ پھر اسی طرح وہ شخص جو عیالدار ہو، بال بچوں والا ہو لیکن پھر بھی تکبر کرے۔ چھٹے وہ شخص جو کسی امام کے ہاتھ پر صرف دنیا کی خاطر بیعت کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ چغلی کھانے والا جنت میں نہ جائے گا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے بغیر کسی وجہ کے تعلق توڑ دینے والا، احسان جتانے والا، جنات اور شیاطین یا دوسرے ذرائع سے غیب کی خبریں بتانے والا، دیوس یعنی اپنے اہل و عیال کو بے حیائی سے نہ روکنے والا، یہ تمام بھی کبیرہ گناہوں کے مرتکب لوگ ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو کسی جانور کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کرے۔ پھر فرمایا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے، اس کی تمنا نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں، شہادت پاتے ہیں، ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں، ہماری میراث بھی آدھی ہے۔ تو اس پر یہ آیت اتری کہ اللہ نے جو تمہارے مقابلے میں کسی دوسرے کو کوئی نعمت دی ہو اس کی تمنا نہ کرو، یعنی اپنی زندگی حسرت و یاس میں نہ گزارو۔ مثلاً عام طور پر عورتوں کی عادت ہوتی ہے، جب کوئی مشکل پیش آئے، کوئی کام نہ کر سکے تو کہتی کاش ہم مرد ہوتے، کاش میں لڑکا ہوتی تو میں یہ اور یہ کر لیتی۔ ایسی تمنائیں اللہ کے فیصلے پر عدم اطمینان کا اظہار ہے، ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح عورت اور مرد کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جسمانی، ذہنی اور بعض صلاحیتوں کا فرق رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک فیصلہ ہے، معاشرے کی ایک ضرورت تھی جو محض آرزو اور تمناؤں سے تبدیل نہیں ہو سکتی۔
اور اس طرح کا سوچنے والے غیر حقیقی دنیا میں رہتے ہیں اور وہ فطرت سے ٹکراتے ہیں. اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. انسان کو جو کچھ بھی ملا اس پر مطمئن ہو کر اس فیلڈ میں اپنا کمال پیدا کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ صرف دوسروں کو ملنے والی نعمتوں پر حسرت و یاس کرے. مرد بننے کی آرزو کی بجائے اپنی صلاحیتوں کو اچھے کاموں میں استعمال کر کے اللہ کے ہاں بلند مرتبے حاصل کیے جا سکتے ہیں. اس میں انڈائریکٹلی حسد سے بھی بچنے کو کہا گیا ہے کہ کسی دوسرے کی نعمت دیکھ کر اس پر جلنے اور کڑنے کی بجائے انسان جو کچھ اپنے پاس پائے صلاحیت میں سے اسے مفید سے مفید اور تعمیری کاموں میں استعمال کرے. اور ہم نے ہر اس طرح کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں. اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کا حصہ انہیں دے دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. بس جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ بات ماننے والی ہوتی ہیں، اطاعت گزار ہوتی ہیں، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. یہاں پر مردوں کی ذمہ داری بتائی گئی کہ ایک خاندانی زندگی میں مرد کو قوام عربی زبان میں محافظ، منتظم، مدبر، متکفل کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی ایک گھریلو زندگی میں مرد کو اللہ تعالیٰ نے منتظم بنایا، گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے والا بنایا اور عورتوں پر نگران بنایا. اس میں عورتوں کی کوئی توہین مقصود نہیں ہے، بلکہ دراصل ایک بہت بڑا بھاری بوجھ مردوں پر ڈالا جا رہا ہے ذمہ داری ڈال کر. اور پھر اس کی وجہ بھی بتا دی گئی کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. اور پھر یاد رکھیے کہ یہ فضیلت نمبر 1 جسمانی قوت کے اعتبار سے ہے. اسی طرح مرد کے اندر بعض پائی جانے والی صلاحیتوں کے اعتبار سے ہے. عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے. مثلا ماں کی حیثیت میں عورت کا درجہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ رکھا گیا، کیونکہ یہاں پر ماں کی قربانی زیادہ ہوتی ہے. جیسے کہ پچھلی آیت میں سمجھا دیا گیا کہ ایک دوسرے کو ملنے والی فضیلت پر تم افسوس نہ کرو، حسرت نہ کرو، تمنا نہ کرو، اپنے آپ کو اس چیز میں پڑھ کر ضائع نہ کرو، بلکہ اس کے مقابلے میں جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں سپرد کی ہیں ان کو پوری طرح ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے مرد کو بعض صلاحیتیں دے کر، قوت دے کر کچھ کام سونپے. اسی طرح عورت کی جسمانی ساخت ایک خاص طرح کی بنائی اور اس کو کچھ ذمہ داریاں سونپیں، اور یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر کام کرتے ہوئے ان دونوں کا باہم تعلق ایک خوبصورت تعلق ہے. تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے اگر مرد کے مقابلے میں اس کی بیوی ایک مرد ہی پیدا کر دی جاتی تو دنیا کا نقشہ کیسے ہوتا. یا اسی طرح عورت کے لیے شوہر ایک عورت ہی کی شکل میں پیدا کر دیا جاتا تو یہ کیسا لگتا. اس سے معاشرے کی کوئی بھلائی یا بہتری نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مختلف پیدا کیا اور مختلف ضروریات کے ساتھ پیدا کیا، اس لیے دونوں اپنے اپنے فیلڈ میں ترقی اور کمال پیدا کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ تو یہ بتائی کہ مرد کو جسمانی قوت دی گئی، اور دوسری وجہ یہ کہ وہ گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں، اور اس خرچ کرنے کی وجہ سے ان کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر خرچ تو مرد کرے اور اتھارٹی عورت کو دے دی جائے، قوام یا منتظم عورت بنا دی جائے، تو یہ ہو نہیں سکتا، یہ ایک غیر منصفانہ تقسیم ہوتی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس سے مراد کسی کو بڑا کرنا اور کسی کو چھوٹا اور حقیر کرنا نہیں ہے. یہ تو ایک نظام چلانے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ پھولوں میں اگر سارے پھول صرف گلاب بنا دیے جاتے تو کسی باغ میں حسن نہ ہوتا. ایک ہی باغ میں مختلف قسم کے پھول، کوئی چنبیلی ہے، کوئی گلاب ہے اور کوئی دوسری قسم ہے، ان کی خوشبو اور رنگ اور ان کا سائز اور ان کی نزاکت بھی مختلف ہے. یہ رنگا رنگی کائنات کا حسن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر جہاں جوڑے بنائے وہاں یہ ویرائٹی بھی پیدا کی تاکہ کائنات ایک خوبصورت کائنات لگے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر
اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور بندہ مومن اعتراض بھی کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب زیادہ علم رکھتا ہے اور زیادہ حکمت والا ہے۔ پھر اس کے مقابلے میں عورت کا جو رول بتایا گیا، الصالحات، نیک عورتیں، قانتات، فرما بردار ہوتی ہیں، اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے، یعنی نفلی روزہ، فرض کے معاملے میں تو کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا 2 قسم کے لوگ ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی، ایک اس غلام کی جو اپنے آقا سے بھاگ جائے، دوسرے اس عورت کی جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو۔ اسی طرح اپنے قول و فعل اور اپنے انداز و اطوار سے شوہر کی خوشی کا سامان کرنا چاہیے، یہ نیک عورتوں پر لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک بیوی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے۔ جب وہ اس سے کسی کام کو کہے تو خوشی سے کر دے، جب وہ اس کے اوپر نظر ڈالے تو اس کو خوش کر دے، جب وہ اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے، جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور شوہر کے مال اور اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیر خواہ اور وفادار رہے۔